اگر شادی کے بعد ساس کی پسند کی بہو نہیں آتی تو وہ زندگی حرام کر دیتی ہے۔ اسے یہ اگر بہو پسند نہیں ہوتی تو دنیا کے عیب، دنیا کی باتیں، دنیا کی اچھائی برائی اس میں ڈال دیتی ہے، اور اگر شادی والے دن یا شادی سے پہلے یا شادی کے بعد لڑکی یعنی کہ بہو جو ساس کی پسند کی آتی ہے نا، تو زندگی تھوڑی آسان ہو جاتی ہے۔ کچھ اسی طرح سے میرے ساتھ بھی ہوا۔ میری شادی سے پہلے میری ساس کہ اپنی بھانجی سے اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتی تھی، یعنی کہ میرے شوہر کی، اور وہ یہ چاہتی تھی کہ کسی طرح سے وہ اپنی بھانجی کو لے آئے، لیکن میرے سسر کی مرضی نہیں تھی کہ اپنوں میں شادی ہو، اسی لیے وہ مجھے غیروں میں سے بیاہ کے لائے، اور ان کی ہی پسند میں تھی، اسی لیے انہوں نے یہ کہا کہ میری پسند کو اگر تم قبول کرو گی تو ٹھیک ہے، ورنہ میں بھی دو بول بول کے تمہیں الگ کر دوں گا۔ اس وجہ سے میری ساس کو جھکنا پڑا اور مجھے قبول کرنا پڑا۔ قبول تو انہوں نے کر لیا لیکن دل سے نہیں اپنایا۔ شادی ہو کے جب میں سسرال پہنچی تو وہ جب سے ہی مجھ سے ناراض رہتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی بڑی کب ہونے لگی پتہ ہی نہیں چلا۔ اکثر میں ان سے یہی کہتی تھی کہ امی اگر دل کے اندر کوئی بات ہے تو صاف کر لو، ورنہ زندگی آسان نہیں ہوگی، میری بھی اور آپ کی بھی۔ خاموشی سے دن بھر کام کرنا اور پورا دن گھر کا کام کر کے اپنے شوہر سے دور رہنا، میں یہ سوچتی تھی شاید میری ساس کے دل میں جگہ بنا لوں گی یہ سب کر کے، لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ رفتے رفتے میں اپنے شوہر سے بھی دور ہوتی چلی جاؤں گی۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی یہ سب کی چال ہو رہی ہو۔ میرے شوہر یہ نہیں کہ مجھ سے پیار نہیں کرتے تھے، میرے شوہر مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ میں ہی ان کی زندگی میں رہوں، لیکن میری ساس کو میں ایک آنکھ دیکھے نہیں بھاتی تھی۔ میری ساس ہمیشہ مجھے یہی کہتی تھی کہ تم میری پسند نہیں ہو، بس میں نے اپنے شوہر کی وجہ سے تمہیں قبول کر لیا ہے، لیکن میں تمہیں زیادہ دن یہاں نہیں رہنے دوں گی، میں کچھ نہ کچھ کروں گی اور اپنے بیٹے کی اپنی پسند کی دلہن لاؤں گی۔ اور یہی چیز میرے ہسبینڈ سن سن کے بس ان کے کہتے ہیں نا کہ آدمی کے بھی دماغ میں کب آ جائے کچھ پتہ نہیں رہتا۔ میرے ہسبینڈ بھی کہتے تھے کہ امی یہ ساری چیزیں چھوڑ دو، یہ اچھی لڑکی ہے، ہماری سب کی خدمت کرتی ہے، پورا دن گھر کا کام کرنا اور پھر رات کو شوہر کی خدمت کرنا میرا ایک روٹین بن گیا تھا۔ اپنے آپ کو تو میں نے دیکھنا ہی چھوڑ دیا تھا، میں کہاں ہوں، میری زندگی کیا ہے، میں کیا چاہتی ہوں۔ سارا دن کام کرتے کرتے گندے کپڑے رہتے تھے، بال بکھرے ہوئے رہتے تھے، چوٹی بنانے کا ٹائم نہیں ملتا۔ سسر جی آتے گرم گرم کھانا دیتی، دیور آتے ان کو گرم کھانا دیتی، ہر کسی کا الگ الگ مزاج تھا۔ کوئی سوکھی روٹی کھاتا تھا تو کوئی گھی والی روٹی کھاتا تھا تو کوئی کہتا تھا کہ میں نان کھاؤں گا۔ اس طرح سے سب کی ہر چیز کا خیال رکھنا۔ سالن کا بھی یہی رہتا تھا کہ کوئی کسی کو سوکھی سبزی پسند تھی تو کسی کو گیلی سبزی پسند تھی، اور میرے سسر کو چٹپٹا پسند تھا۔ میں سب کا خیال رکھ کے کھانا بناتی، کبھی دن میں 2 سبزی بناتی تو کبھی 4 بھی ہو جاتی، لیکن سب کے دل کی جگہ بناتے بناتے میں تو اپنے شوہر کے دل سے ہی دور ہو گئی، کیونکہ میں انہیں ٹائم نہیں دے پاتی تھی۔ میں یہ سوچتی تھی کہ میں اپنی سسر کی پسند ہوں تو میں سب کی پسند بن جاؤں۔ ہر وقت نندوں کا خیال رکھنا، سسرال سے آتی نندیں تو ان کا دھیان رکھتی اور اپنے دیوروں کا ہاں جی اور ہوں جی کے لیے کھڑی رہتی۔ جب وہ کمپنی سے آتے تو میں یہ سوچتی کہ میں اپنے دیوروں کو کس طرح سے خوش رکھوں، لیکن جو بولی ماں کی تھی وہی بولی بچوں کی بھی تھی، اور اس طرح سے نا میں نے اپنے آپ کو بد سے بدتر بنا لیا۔ شادی کے 1 سال کے اندر اندر میرے چہرے کا رنگ کالا ہونے لگا، میرے چہرے پہ جھائیاں دکھنے لگی، کیونکہ میں اپنا خیال رکھتی ہی نہیں تھی، نہ کھانے کا نہ ہی مجھے نہانے کا خیال رہتا، بس میں سارا دن پکاتی کھلاتی اور کام والوں کی طرح رہتی۔ اس پہ سے شام میں جب باتیں سننے ملتی دل جل جاتا، پھر روتی اور رونے کے بعد شوہر کی خدمت میں کھڑی ہو جاتی۔ میرے شوہر کہیں لے جانے کے لیے کہتے تو میں صاف کہہ دیتی کہ پہلے پاپا جی سے پوچھ لو، پاپا جی کہہ دیں گے تو میں چلی جاؤں گی۔ میرے شوہر نے کہا کہ شادی تو تمہاری مجھ سے ہوئی ہے، تم ہر بات کو ایسا کیوں کہتی ہو؟ تو میں ان سے ہی کہہ دیتی تھی کہ وہی مجھے پسند کر کے لائے ہیں، کل کو وہ اگر ناراض ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ میں نے یہ نہیں جانا تھا کہ میرا نبھاؤ تو میرے شوہر کے ساتھ ہے، میرا نبھاؤ تو میرے اس آدمی کے ساتھ ہے جو مجھے نکاح کر کے لے کر آیا ہے۔
بس گھر والوں کو خوش رکھتی میرے شوہر نے رفتے رفتے اپنی دوسری لائن پکڑ لی۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ صحیح کہتی ہو، یہ لڑکی میرے حساب کی نہیں ہے، مجھے میری آپ دوسری شادی کرا دینا، میں کچھ دن اور دیکھتا ہوں۔ اسی بیچ میں ماں بنی اور میں نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا۔ بیٹا ہونے کے بعد بھی میری یہی روٹین تھی کہ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں ابھی کتنے دن کی جچہ ہوں، میں اس ٹائم پہ بھی کام کرتی رہی۔ میرے سسر بھی مجھے کہتے تھے تم آرام کرا کرو، لیکن میں ساس کو خوش کرنے کے چکر میں دن اور رات کام کرتی رہی۔ اسی بیچ میں میری جچگی کی جو حالت تھی وہ زیادہ بیکار ہو گئی، اور پہلے مجھے سیپٹک ہوا، پھر اس کے بعد میری کنڈیشن بیکار ہوتی چلی گئی۔ ڈاکٹروں نے مجھے کہا کہ اسے آرام کی ضرورت ہے۔ میرے سینے میں ٹی بی کا داغ بھی آ گیا، ہر وقت کھانسی اور بخار رہنے کی وجہ سے۔ میں نے کبھی خیال ہی نہیں کرا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس بات کا فائدہ میری ساس نے خوب اٹھایا۔ میرا بیٹا ابھی 6 مہینے کا تھا، سب سے پہلے مجھ سے بیٹا چھینا گیا اور کہا کہ تم کھانستی رہتی ہو، بچے کو انفیکشن ہو جائے گا۔ میرے ہسبینڈ مجھ سے دور رہنے لگے، میرے کمرے میں سونا بند کر دیا گیا، میرے برتن الگ کر دیے گئے۔ جیسے ہی ان سب کو یہ پتہ چلا کہ مجھے ٹی بی کا داغ آ گیا، میرے سسر نے مجھ سے بات کرنی کم کر دی، مجھ سے میرے ہاتھ سے کھانا لینا کم کر دیا، اور سب مجھ سے دور دور رہنے لگے۔ میں جان گئی تھی کہ انسان اپنے آپ کو کتنا ہی مٹا دے، لیکن ماں باپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ بس میری ساس کو جب اس بات کا موقع ملا، انہوں نے کہا کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، پورے گھر کی ذمہ داری ہے، یہ تو بیمار رہتی ہے، اب مجھے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہوگی۔ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے، میں نے ان سے کہا میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، کوئی اتنی بھی خراب نہیں، میں کام کرنے کو تیار ہوں۔ لیکن میری ساس نے کہا کہ تم بیمار ہو اور یہ بیماری ایسی ہے کہ دوسروں کو لگ جائے گی، لہٰذا یہ ہے کہ تم اپنے کمرے میں رہا کرو یا پھر اپنے میکے چلے جاؤ۔ اور اس طرح سے مجھے میرے ہی گھر سے الگ کر دیا گیا، اور میری ساس میرے لیے سوتن لے آئی۔ جن سے وہ چاہتی تھی انہوں نے میرے ہسبینڈ کی شادی ان سے کرا دی، اور میں دیکھتی رہ گئی۔ میرے کھانے پینے کے برتن سے لے کے میرے کپڑے، ہر چیز میری الگ کر دی۔ پہلے میں روم میں رہتی تھی، اب مجھے وہاں سے نکال کر کے ایک چھوٹے سے کمرے میں ڈال دیا گیا اور کہا کہ تم یہاں پر رہو۔ نہ تو میری دوائی لا کے دیتا کوئی، نہ ہی مجھے ڈاکٹر کے دکھاتا۔ میری ماں باپ آتے تو نہ مجھے وہاں جانے دیتے اور نہ ہی ان سے ملنے دیتے۔ ایک قید خانے میں ڈال دیا گیا، 2 وقت کی روٹی اور دے دی جاتی۔ کھانس کھانس کے میری حالت بری تھی، کیونکہ میری جب دوائی نہیں مل رہی تھی، کیئر نہیں ہو رہی تھی، تو میری بیماری بڑھتی جا رہی تھی۔ کب تک میں برداشت کرتی، کیونکہ نہ تو میرے پاس میرا بچہ تھا، نہ ہی میرے پاس میرے ہسبینڈ تھے۔ مجھے ان سب سے الگ کر کے ایک لا دخل کمرے میں ڈال دیا۔ کچھ دن تو میں نے ایسے ہی نکالے، لیکن ایک دن میں نے کہا کہ میں دوائی لینے خود چلی جاؤں گی، تو میرے ساتھ میں یا تو میرا دیور جاتا یا میری ساس جاتی، کوئی نہ کوئی ساتھ میں رہتا۔ پر اس دن اچانک ہی مہمان آ گئے، اور نہ میری ساس گئی، نہ میرے ساتھ اور کوئی گیا۔ مجھے موقع مل گیا اور میں وہاں سے اپنی ماں کے یہاں چلی گئی۔ امی کے گھر آ کے میں بہت روئی، اور رونے کے بعد میں نے امی سے کہا کہ امی، اس گھر میں قیدیوں کی طرح رہتی ہوں، زندگی میری عذاب بنا دی گئی ہے، وقت سے پہلے مجھے مار دیں گے یہ لوگ، مجھے بچا لو۔ میری امی نے مجھے بہت پیار کرا، بہت گلے لگ کے روئی۔ میرے پاپا نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور دیکھا کہ کیا سے کیا ہو گئی ہماری بچی۔ پھر میرے پاپا نے کہا میں تمہیں یہاں سے نہیں بھیجوں گا۔ میری امی نے ان لوگوں سے بات کی، وہ تو ویسے بھی پیچھا چھڑانا چاہتے تھے مجھے۔ میرے سسرال والوں کو جب اس بات کا پتہ چلا تو پہلے تو انہوں نے بہت غصہ کرا، پھر اس کے بعد کہا کہ اس گھر میں نہیں آنا۔ وہ تو چاہتے تھے کہ میں ایسا ہی کروں۔ میرا بچہ انہوں نے رکھ لیا، میرے ہسبینڈ کو چھین لیا، میری ساس میرے لیے سوتن لے آئی۔ اب میرا اس گھر میں کیا کام تھا؟ جو ہسبینڈ مجھے چھپ چھپ کے پیار کرا کرتے تھے، آج وہ میری طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے، تو اس گھر میں رہ کے کیا کروں؟ میں نے ان سے خلاصہ لے لیا، اور پھر اس کے بعد اپنی نئی زندگی شروع کری۔ میرے ماں باپ نے، بھائیوں نے میرا علاج کرایا اور مجھے پہلے کی جیسے تندرست کرا دیا گیا۔ میں نے بھی اپنا بہت دھیان رکھا، نگیٹو چھوڑی، پازیٹیو میں پہنچی، اور پھر اپنی زندگی کو ایک نیا موڑ دیا۔ اپنی پڑھائی کو جاری رکھا، اور پڑھائی کے بعد اپنا کورس کر کے اپنے پیروں پہ کھڑی ہوئی۔ ماں باپ نے میری دوسری شادی کرنے کے لیے کہا، لیکن میں نے انہیں منع کر دیا۔ ایک شادی اور ایک بچے سے مجھے جو چیزیں ملی تھی، جو چیزیں حاصل ہوئی تھی، میں وہ چیز پھر دہرانا نہیں چاہتی تھی۔
انہوں نے تو مجھے جیتے جی مار دیا تھا، لیکن میں اپنے بچے کو کبھی نہیں بھلا پائی۔ آج میرا بچہ 15 سال کا ہے، لیکن اسے آج تک یہ نہیں پتا کہ میری ماں کون ہے، میں کہاں ہوں۔ نہ وہ مجھے ملنے دیتے ہیں، نہ ہی دیکھنے دیتے ہیں۔ اسے بچے کو ہاسٹل میں ڈال کے وہاں پالا گیا۔ میرے ہسبینڈ کے پیچھے سے 3 بچے ہوئے اور وہ اپنی زندگی میں خوش ہے۔ کیا قصور تھا میرا جو مجھے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کے چیپٹر سے ہٹا دیا گیا؟ کیا ملا کسی کو میری زندگی برباد کر کے؟ زندگی تو برباد ہو چکی اور آباد بھی ہو گئی، لیکن وہ خوشیاں، وہ بہاریں کبھی نہیں آئیں گی، اور زندگی یوں ہی چلتی چلی جا رہی ہے۔ اسی لیے شادی سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ ساس سسر ہو یا گھر میں سبھی لوگ اگر اس لڑکی سے خوش ہیں تو شادی کریں، ورنہ اس بچی کی زندگی برباد کرنے سے پہلے سوچ